کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی. وہ لوگ کیسے روتے ہیں؟ ایسے روتے ہیں جہنم کے عذاب کو یاد کر کے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے. اور فاروق اعظم کا حال ہی عجیب ہے. جب وہ جہنم کا عذاب قرآن میں پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, ہوش کھو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ, کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فاروق اعظم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 3 دن تک بیمار رہے. لوگ آپ کی عیادت کو آتے تھے. یہ وہ نیک لوگ ہیں جن پہ جہنم حرام, یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں, ان کا یہ حال. اور ہم لوگ جنہیں جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں, جھوٹ پک رہے ہیں, بدکاری اور زنا کے اڈوں پہ جانے والے جا رہے ہیں, شراب کے نشے میں دھت ہو رہے ہیں, سود کے دھندے کر رہے ہیں, حرام کاروبار کر رہے ہیں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں, یتیموں کا حق چھین کر کے حرام مال کھا رہے ہیں, اپنے بھائیوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں, اپنی بہنوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں, اپنی بیویوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد گھمنڈ ہے, غرور ہے, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اے پالی کے سنی مسلمانوں, فیضان غریب نواز کے اجلاس میں آنے والوں, میرے بھائیوں میری بہنوں, آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں نا. اللہ اکبر. اما عائشہ روتے روتے دوپٹہ تر کرے, فاروق اعظم روتے روتے بے ہوش ہو جائیں, سیدنا علی مرتضیٰ ایسے روئے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے. مولا کائنات کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اس طرح وہ رونے والے روتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہنم ہے کیا. ہمیں نہیں پتا جہنم کیا ہے. جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہونٹوں پہ ہنسی آتی ہے. مولانا تو کہانی بیان کر رہے ہیں, مولانا تو قصہ بیان کر رہے ہیں. مولانا کی بات نہیں کرتا, مولا کی بات کرتا ہوں. سنو, میرے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی شکل بڑی ہیبت ناک تھی. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا اور اپنے آپ پر رحم کرنا. گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, بدی کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, اپنے حال پر رحم کر لو. خدا را بہت بڑی گھاٹی ہے جسے جہنم کہتے ہیں. میرے نبی نے, میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں, چولہا پھونکتے پھونکتے زندگی ختم کر دو گی. میری بہنوں, کپڑے جھاڑو کرتے کرتے زندگی ختم کر دو گی. یہ بے وفا دنیا ہے. میری بہن, جن کو تو گرم گرم کھانا پکا کر دیتی ہے وہ شوہر بھی تیری قبر میں تجھے بچانے نہیں آئے گا. تیرے گھر والوں کو جس کو تو نے بہت زیادہ خدمتیں کی, ان میں سے کوئی تو تجھے یاد بھی نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھنا, نماز کے وقت میں اگر تو ٹی وی دیکھ رہی ہے میری بہن, سیریل دیکھ رہی ہے, نماز چھوڑ رہی ہے, یا اللہ اکبر, تو نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہے, نامحرم اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہے, تو میری بہن سمجھ لے کہ تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے. ہاں, اگر تیرا ہاتھ کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا, عورت کا ہاتھ اگر کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو جائے بدنیتی کے ساتھ, بدی کی نیت کے ساتھ, اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے. اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے, آپ اور ہم ذرا دل کے کانوں سے سنیں. آقا فرماتے ہیں, میں نے دیکھا ایک ہیبت ناک شکل والا, ایک مکروہ شکل والا, جس کی شکل انتہائی ہیبت ناک تھی, اور وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا اور جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی. تو میں نے پوچھا, جبریل, یہ ہیبت ناک شکل والا جس کی شکل سے دلوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کون ہے؟ تو کہا کہ یہ داروغہ جہنم ہے جو ابھی بھی بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک جہنم کی آگ کو بھڑکاتا رہے گا. اور جہنم کی آگ کیا ہے پتہ ہے؟ دنیا کی آگ جو جلاتی ہے, سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کی آگ کی جو حرارت ہے, عام طور پہ ایندھن اگر پاورفل ہو تو 200 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی حرارت ہوتی, ٹھیک. اور اب سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے.
آپ اندازہ کریں 69% زیادہ جہنم کی آگ ہے. اور یہ تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ محققین کی باتیں کر رہا ہوں کہ 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے اور پھر وہاں پر 1,00,000 سے زیادہ ہوتی ہے. یہ صرف کہنے کی محققین کی باتیں. حضور نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا 69 اور ایک حدیث میں فرمایا 70 درجہ زیادہ. اور یہ بھی یاد رکھیں، اب محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ 70 درجہ جو ہے یا 69 درجہ جو ہے یہ گنتی کا 10 20 30 40 والا نہیں ہے، بلکہ جب حدیث میں 100 کے الفاظ آئیں، 70 کے الفاظ آئیں، 60 کے الفاظ آئیں، 40 کے الفاظ آئیں، 80 کے الفاظ آئیں، تو عرب کا محاورہ بھی یہاں لیا جا سکتا ہے. کیونکہ عرب میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے، میں کہتا ہوں ارے یار میں نے تو حافظ اللہ بخش کی تقریریں 50 بار سنی. مطلب کیا ان 50 کے بعد جو عدد آتا ہے 50 وہ؟ میں سید محمد صاحب سے 20 بار ملا، تو مطلب 19 کے بعد جو 20 آتا ہے وہ نہیں. کثرت بتانا مقصود ہے. تو اب اگر یہ اس کا معنی یہ لیا جائے محاورہ عرب کے مطابق کہ ان 70 یا 70 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ہے، تو اس کی حرارت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ کو صرف لوگوں کو، مجرموں کو جلانا مقصود ہوتا، توجہ کرنا، صرف جلانا مقصود ہوتا تو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی تھی. کیونکہ دنیا کی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے جل کے وہ راکھ ہو جاتا ہے. لیکن جلانا مقصود نہیں ہے، اعمال کی سزا دینا مقصود. 70 درجہ زیادہ یا ان 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ میں مجرموں کو ڈالا جائے گا، قرآن کہتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا. وہ جہنم میں جل کر بھی، قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. ان کو اتنا بدترین عذاب جہنم میں دیا جائے گا. ان 70 یا 70 درجہ زیادہ دنیا سے اس آگ کی حرارت ہوگی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ